فاتحہ. ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا شعاع أنوار الولاية الإلهية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله على مودته على العربية والعجمية من الجنة والإنسية. صلى الله على مبلغ رسالات الإلهية احمد مصطفى محمد مصطفى بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. انجمن سوگواران حسین کی طرف سے ایام اعضا کے اختتام پہ خمسہ مجالس کے جو سلسلہ جاری و ساری ہے اس کی تیسری مجلس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. عنوان ہے آخری چشم ہدایت. امام زمان عجل اللہ تعالی گزشتہ عشرے میں امامت کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. اسی امامت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی دو گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکے. لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی ہیں، مختصر گفتگو ہوتی ہے، لیکن اہل دل سے گفتگو ہے اور دل میں جب نقش کرتی ہے تو ہم اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے باخبر ہوں گے اور انشاءاللہ جتنے فرائض سے باخبر ہوں گے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اس لیے کہ معرفت عمل کا نام ہے. جب تک انسان عمل نہیں کرتا معرفت نہیں ہو سکتی. عزیزان محترم، ہر چیز اپنے مرکز کی طرف جاری و ساری ہے. جو چیزیں اپنے مرکز کو چھوڑ دیتی ہیں وہ زندہ و سلامت نہیں رہتی ہیں. چاہے چھوٹا سا چھوٹا آئٹم دیکھ لیجئے، جب تک اپنے مرکز سے وابستہ ہے تو وہ زندہ رہتا ہے، اور مرکز کو چھوڑ لیتا ہے تو اسے حیات نہیں رہتی ہے. ساری کائنات جتنے بھی فلک ہیں، ہر ایک چیز اپنے مسکن پہ اور اپنے مرکز پہ محور ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں. چاہے وہ سورج کے گرد ہو، چاہے ستاروں کے گرد ہو، چاہے زمین کے گرد ہو، ہر چیز کا کنیکشن اپنے مرکز کے ساتھ. اور کائنات کے مرکز، میں اس سلسلے میں گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ ہمارے جسم کا مرکز کیا ہے. ہمارا جسم کے تعلق کس چیز سے ہے؟ وہ ہے دل. جس طرح ایک انسان کے باڈی میں اس کا مرکز تمام اعضاء و جوارح کا دل ہے، اسی طرح کل کائنات میں جو ساری چیزیں جس مرکز کے محور میں گھومتی ہیں اس کا نام ہے امامت. دوری ساری باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات تو مجھے کہنی ہے اور اس کی طرف آپ متوجہ بھی ہیں
کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے، اس میں سے اللہ 12 امام کو اور شامل کر دیتا تو آسان ہو جاتا، لیکن نبی اور ہیں، امام اور ہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ زمانہ دو ہے، ایک زمانہ جو نبی آدم سے شروع ہوا اور پیغمبر کے غدیر تک تمام ہوا، اور ایک زمانہ غدیر سے شروع ہوا قیامت تک تمام ہوگا۔ دو زمانے ہیں، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ علی آج غدیر کے میدان میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس زمانے کو لے کر میں یہاں تک آیا ہوں اور تم یہاں سے لے کر قیامت تک جاؤ۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب انسان امامت سے وابستہ ہوگا، اور یہ دور ہے ہی ہے کہ انسان ایسے وقت میں اپنے امام سے وابستہ ہو جائے۔ کیسے وابستہ ہو جائے؟ بہت آسان ہے، تاکہ اہل علم اس کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق بالکل آسان گفتگو کریں گے۔ امام کا زمانہ ہے، امام کا ایک چاہنے والا ہے جس کا نام ہشام ابن حکم ہے، 11 سال کی عمر ہے۔ امام اسے اتنا چاہتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اپنی بز میں بٹھاتے ہیں، اپنے کام کراتے ہیں، تو یہ باتیں لوگوں کو بری لگتی ہے کہ ہم لوگ تو 80 سال 70 سال 90 سال ہو گیا بس میں امامت میں بیٹھتے ہوئے، اب 11 سال کے بچے سے آپ کام لے رہے ہیں۔ جب کسی نے اعتراض کیا کہ امامت کا رتبہ کیا ہے، امامت کا کام انسان سے لیا کیسے جاتا ہے؟ ایک صلوات باواد بلند پڑھنا۔ مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد عزیزان محترم، جب 11 سال کے بچے کی تعظیم ہوگی، اپنے سارے کام کو ان سے لیا جائے گا، تو سب کو اعتراض تو ہوگا۔ جیسے آج کا زمانہ ہے ویسے کل کا بھی زمانہ تھا۔ کل کے زمانے والے نے کہا کہ جو ہم لوگ 80 سال 70 سال بز میں امامت میں بیٹھ چکے ہیں، آپ کے باپ کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ کے دادا کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد آپ اس بچے کو اتنا۔ تو مولا نے جو جملہ کہا ہے وہی بات میں آپ شروع کر دوں۔ ہر انسان اسے اپنے نقش دل پہ نقش کر لے اور یہ سوچے کہ آیا میرا تعلق بچپنے سے، ضعیفی سے، جوانی سے امام سے کتنا وابستہ ہے۔ جب اعتراض کیا تو امام نے فرمایا یہ ہشام ابن حکم وہ ہیں جن کے ہاتھ، زبان، دل میری نصرت اور مدد کرتے ہیں۔ ارے میرے عزیزوں توجہ کر لیجیے گا، آواز یا ہشام وہ ہیں چاہے 11 سال کے ہوں، لیکن ان کا ہاتھ، ان کی زبان، ان کے دل میرے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی اپنے ان تینوں اعضاء و جوارح سے میری نصرت اور مدد کرتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اپنے امام کے کام آ جائے، یہی امام کی قربیت کا ذریعہ ہے، امام سے قریب ہونے کا بہترین وسیلہ ہے۔ ابھی 10 ربیع الاول آئیں گے، غیبت امام کے ذمہ داریاں اور فرائض امامت کے دن شروع ہوں گے، تو آخری خمسہ یا آخری اشرا امامت کے لیے اور امام زمان کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور لوگ آمادہ بھی ہوتے ہیں اسے سننے کے لیے۔ لوگ آتے آ جائیے تاکہ پیچھے والوں کے لیے زحمت نہ ہو جائے۔ محمد وآل محمد عجل فرج۔ مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور بہت جلدی جلدی آپ حضرات آمادہ ہو جائیں، جگہ کبھی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، توجہ کریے گا۔ ہمارا اپنا گھر ہو تو انسان اتنے آدمی کو بلانے کے لیے ڈرے گا، لیکن امام بارگاہ اور امام کے گھروں میں تنگی نہیں ہوتی ہے۔ میں کل ایک اشارہ کر چکا ہوں، آپ حضرات جو متوجہ ہیں، کہ جب ہمارے 8ویں امام علی رضا نیشا پور جا رہے ہیں اور 300 لوگ تھے امام کے ساتھ، میں اپنی بات مکمل کروں گا ایک جملے میں۔ 300 لوگ ہیں امام کے ساتھ۔ جب آپ نیشا پور سے
جا رہے ہیں تو غار سے گزر ہوا، غار میں ایک آدمی باہر کھڑا ہوا، کہا کتنے زمانے سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے دیگر کتابوں میں آپ کے صفات دیکھے، آپ کے کمالات دیکھے، آپ کی رفتار و گفتار دیکھے ہیں، آئیے ہمارے یہاں مہمان آ جائیے۔ تو امام کے جتنے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ایک غار میں ایک آدمی خود پورا نہیں بیٹھ پاتا، 300 لوگوں کو یہ دعوت دے رہا ہے۔ لیکن امام نے فرمایا، 8ویں امام نے کہا چلو یہ دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے تو چلو۔ 300 لوگوں کو اسی غار میں 8ویں امام نے بٹھا دیا۔ توجہ کریے گا، کہا جو کچھ بھی ہے دے دو۔ اس کے بعد 3 روٹیاں تھیں، شہد تھی، امام نے کپڑا ڈالا، ہر روٹی کے اوپر شہد ڈالا، ایک ایک آدمی کو بانٹنا شروع کیا، 300 میں تقسیم کر دیا، اور پھر 3 روٹی اسے واپس کر دیا۔ آبادیہ امامت کا کمال ہی یہ ہوتا ہے، امام جہاں ہوتے ہیں وہ جگہ نہیں چھوٹی ہوتی ہے، نہ دل چھوٹا ہوتا ہے نہ گھر چھوٹا ہوتا ہے۔ مومن کا کبھی دل تنگ نہیں ہوتا ہے، مخلص نہیں ہوتا ہے، مومن کا دل وسیع ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا یہ میری نصرت و مدد اپنے ہاتھ سے، زبان سے اور دل سے کرتا ہے، لہذا میرے قریب ہے۔ امام کے قریب کون ہے؟ جو امام کی نصرت ہاتھ سے، زبان سے، دل سے کرے۔ بس میرے عزیزوں، بصرے میں ایک گورنر تھا اور وہ اہل بیت کا دشمن تھا، الگ الگ باتیں کرتا تھا۔ ایک دن 11 سال کی عمر میں ہشام ابن حکم اس کے پاس گئے، اور اس کے بعد جب اس نے امامت کے خلاف باتیں کرنا شروع کیا کہ امامت کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک مرتبہ ہشام کا بچپنا ہے، 11 سال کی عمر میں آواز دیا کہ تم نے ساری تقریریں کر لی، اب یہ بتاؤ کچھ ہم سوال پوچھ سکتے؟ کا پوچھو۔ گورنر سے، خطبہ دینے والے سے، 11 سال کا بچہ بول رہا ہے۔ 11 سال کے تعجب نہ کرو، یہ کہیں تو پتھر بھی بولے، یہ کہیں تو گہوارے میں بچہ بھی بولے۔ جو کریے گا، میں ماں کے سلسلے میں درگاہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ آخر یہ بچے کے زبان کیوں ہوتی ہے، ایک ماں نے کہا ہے تو بچہ بولا۔ تو میرے عزیزوں، انہوں نے کہا کچھ سوالات ہیں، کہا سوال ہے پوچھو۔ کہا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ہاتھ ہے؟ کہا یہ بچپنے والا سوال کیسے کر رہے؟ کہا آپ ہی نے تو کہا جواب دیں گے، جواب دو گے یا نہیں؟ اچھا پوچھو۔ کہا ہاں ہاتھ ہے۔ کہا اسے کام کیا لیتے؟ کہا اسے ہم نرم، گرم، ٹھنڈی، سخت چیزیں پہچان کرتے ہیں، یعنی یہ لفظ ہے کہ شخص سے یقین کی طرف جاتے ہیں۔ نہیں میرے جو توجہ کریے گا، ہاتھ ملتا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ کاٹن ہے یا اور کوئی چیز ہے۔ اچھا ہاتھ محسوس کرتا؟ نہیں، دل محسوس کرتا ہے۔ ارے میرے جو توجہ کریے گا، آنکھ دیکھتی ہے؟ نہیں، آنکھ وسیلہ ہے، دیکھتا دل ہے۔ کان سنتا ہے؟ نہیں، کان وسیلہ ہے، دیکھ سنتا ہے دل۔ جب ایک چھوٹے سے جسم میں اللہ نے وسیلے رکھے، توجہ کریے گا، تو آواز یہ اچھا تم پاؤں سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا پاؤں سے میں چلتا ہوں۔ آنکھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ سارے اعضاء جوارے کے بارے میں پوچھ لیا۔ تو آواز یہ اچھا آپ کے پاس دل بھی ہے؟ کہا ہاں دل ہے۔ کہا اگر دل نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ کہا ہم شک میں رہ جاتے، یقین تک نہ پہنچتے۔ میرے جو مجھے تشریح کا بالکل وقت نہیں ہے۔ میرا عزیزو، اس گورنر نے کہا کہ اگر دل نہ ہوتا تو ہم شکوں میں رہتے، یقین تک نہ پہنچتے۔ دل ہے جو شخص سے یقین کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ نے حدیبیہ میں شک کیا ان کے پاس دل نہیں رہا۔ تو ایک مرتبہ ثابت ہو گیا اگر دل نہیں ہے تو یقین تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو آواز ہے چھوٹی زندگی میں تمہیں شخص سے یقین کی طرف لے جانے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، تو پوری کائنات کو یقین کمال تک پہنچانے کے لیے کیا امامت کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ ورنہ ہر انسان شکوک میں مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، لہذا امامت کی ضرورت ہے۔ اب وہ سارا جھنڈا گاڑ کے جیت کے میدان آ گئے بصرے کا، امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے آواز دیا، ہشام
کیا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا جو دلیل دے کے آئے ہو؟ ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا، یا تم نے کتابوں میں پڑھا؟ کہا نہیں مولا، نہ آپ نے بتایا نہ میں نے کتابوں میں پڑھا۔ کہا خدا کی قسم تم نے وہی جواب دیا جو توریت میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے نہیں بتایا، تم نے کسی امام سے نہیں سنا، کہیں پڑھا نہیں، تو کیسے معلوم ہوا؟ کہا مولا صرف آپ کی نصرت کی میں نے نیت کی۔ امام کی نصرت کی نیت کر لو، امام خود مددگار بن جاتے ہیں۔ ہزاروں واقعات آپ کی زندگی میں لائف میں ایسے رہے ہوں گے جو انسان ڈرا سہما ہوا کہ اب کیا ہوگا، لیکن اگر نیت کر لیا امام کی نصرت کے لیے تو امام خود وہ مددگار ہوتے ہیں۔ اور کیسے ہوتے ہیں؟ میں یہی گزارش کر رہا تھا، اب یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہوئے، امامت کی ضرورت ہے، یہ کنفرم ہے، جس کے ہاں نہیں ہے وہ شکوں میں ہے، یقین تک نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے پاس الحمدللہ امامت کا ایک سلسلہ ہے، اور وہ بھی 12 تک، 12 سے کم نہیں ہے، یہاں تک عشرے میں 3 نمبر میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یہاں سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ میرے عزیزو 2 طریقے کے ہمارے ہادی ہیں۔ میں نے جو عنوان رکھا ہے مجلس کا، کہ مجلس ایک فضیلت ہے، ایک اخلاق ہے۔ فضیلت اور اخلاق، ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ فضیلتیں ہونی چاہیے اور کچھ نہ کچھ اخلاق کا سرمایہ ہونا چاہیے، تاکہ مجلس سے اٹھنے والا با اخلاق بھی بن جائے، با فضیلت بھی بن جائے۔ ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا، با فضیلت بھی بن جائے، با اخلاق بھی بن جائے۔ اب اتنی باتیں مجھے گزارش کرنی تھی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں بڑی آسانی کے ساتھ رکھ دیا۔ ایک طرف ہے نبی، ایک طرف امام۔ نبی وہ ہیں جو خاص ہیں، اور امام وہ ہوتے ہیں جو بہت خاص ہوتے ہیں۔ تھکے تو نہیں آپ؟ بالکل متوجہ ہو جائیے میری طرف، جتنے بھی ذہن ہیں، کم از کم جتنے آدمی بیٹھے ہیں ان کے ڈبل کان تو ہیں، جتنے آدمی بیٹھے ہیں ان کے ڈبل فرشتے بھی تو ہیں، دونوں کاندھوں پہ 2 فرشتے ہیں۔ کچھ مخلوق دکھائی نہیں دیتی ہے، کچھ دکھائی دیتی ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، اب مسئلہ یہ ہے، میری طرف توجہ کریے گا تاکہ مختصر وقت میں بات میں مکمل کر دوں اور میرے چھوٹے بچے اس فرش سے کچھ لے کر جائیں، اور 2 دن کے بعد یا ایام ازا ختم ہوگی، ہماری ذمہ داریاں غیبت امام میں فرائض کیا ہوں گے، کس طریقے سے امام سے ہمارا رابطہ ہوگا، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے۔ امام اور نبی میں فرق بہت سے ہیں۔ ایک فرق یہ ہوتا ہے، نبی خدا کا خاص بندہ ہوتا ہے، لیکن امام خدا کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ ارے میرے دیو توجہ کریے گا، آپ بولیے گا۔ جناب آدم اللہ کے خاص بندے، اللہ نے جنت سے بھیجا کہاں؟ دنیا میں۔ تھے جنت میں، آئے کہاں؟ دنیا میں۔ تو آدم تھے جنت میں، نکالے گئے دنیا میں آئے۔ جب 8ویں امام مشہد پہنچ رہے ہیں، 3 دن ظالم نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے مجھے ملنے کا، 3 دن آپ یہاں ہی رہیے۔ ایک رپورٹر پہنچا، اس نے کہا کہ آپ کو ایک تو بلایا مدینے سے، اور اس کے بعد ملنے کا ٹائم بھی نہیں دے رہا ہے، اور ایسی جگہ پہ رکھا جہاں بدبو آ رہی ہے، کیچڑ ہے، راستے گندے ہیں، خرابیاں ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ مولا نے آواز دیا، تم نے میری طرف توجہ دیا، ہمدردی کیا، بہت بہت شکریہ، لیکن یہ بتاؤ کہ راستہ گندا کہاں ہے، گندگیاں کہاں ہیں؟ کہ جس راستے سے آئے ہیں بہت برا راستہ ہے۔ کہ پلٹ کے دیکھ، جب پلٹ کے دیکھا تو بہترین باغ، کا ادھر دیکھ بہترین باغ، کا ادھر دیکھ بہترین باغ، کا ادھر دیکھ بہترین باغ۔ ایک بندہ مسکرا کے آواز دیا، یاد رکھو ہم آل محمد ہیں، ہم امام ہیں، مرنے کے بعد جنت نہیں ملتی ہے، جہاں چلے جاتے ہیں وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ جنت کے محتاج نہیں ہے، جہاں جاتے ہیں وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ اب امام بارگاہوں میں آتے ہیں تو وہ جگہ جنت۔ توجہ کریے گا، تو ایک ہے خاص، ایک ہے بہت خاص۔
توجہ ہے میرے عزیزوں؟ جناب نوح تک پہنچ جائیے. جناب نوح نے اس زمانے کے 80 لوگوں کو کشتی پہ بٹھا کے نجات دلائی. یہ ہے خاص، اس زمانے میں نجات دلائی، اور وہ بھی 80 لوگ. تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں وہ 80 لوگ جب زندہ رہ گئے تو ایک علاقے پہ جناب نوح لے کر گئے. کچھ دن کے بعد وہ بھی سب بیمار ہوئے اور سب انتقال کر گئے. آخر میں جناب نوح بچے، اور اللہ نے پھر اس سلسلے کو جناب نوح سے آدمیت کو شروع کیا. اسی لیے جناب نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں. ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا. اب میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام. لیکن نبی خاص ہوتا ہے، لیکن امام بہت خاص ہوتے ہیں. نبی وہ ہیں جو اپنی کشتی پہ اس زمانے کے کچھ لوگوں کو نجات دے دیتے ہیں، لیکن امامت ہوتی ہے جو ہر زمانے میں ہر شخص کو قیامت تک کے نجات کا ذریعہ امامت ہے. ارے نوح کہاں مقابلہ کریں گے، وہ خاص ہیں، یہ بہت خاص ہیں. ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا. ہمارے چوتھے امام نے آواز دیا کہ جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت اپنا سامان گھر کا لے کے آ جاتی تھی. کہا نوح کیا بنا رہے ہو؟ کہا کشتی بنا رہے ہو. کہا کب چلے گی؟ کہا اللہ کا حکم آئے گا تو چلے گی. کہا میں یہاں بیٹھی انتظار کر رہی تو جب چلے کشتی تو مجھے بٹھا لینا. شاید نئے انداز سے آپ گفتگو سن رہے ہیں میرا عزیزو. یہ روز آنا صبح میں آ جاتی اور شام تک بیٹھتی ہے. جناب نوح کو یہ بات بری لگی کہ تم اپنے گھر میں آرام کرو، جب کشتی چلنے والی ہوگی تو ہم بلا لیں گے. میرے عزیزو توجہ کریے گا، میں بلا لوں گا. یہاں تک کہ جب آسمان سے زمین سے، مسجد کوفہ میں وہ جگہ بھی مخصوص ہے جہاں سے پہلا پانی ابلا تھا، اور جناب نوح کی کشتی چل گئی. 40 لوگوں کو بٹھا دیا. 40 دن 80 لوگوں کو بٹھایا اور 40 دن یہ کشتی چلتی رہی، یہاں تک کہ سب ڈوب گیا. بیٹا ہے جو کہتا ہے کہ میں پہاڑی پہ چلا جاؤں گا، تو اللہ نے کیا کہا کہ آج کوئی بھی عذاب خدا سے کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا. بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے. بس میرے عزیزو جتنے دل ہیں اس کے آمادہ ہو جاؤ. جب ڈوب گئے کشتی رک گئی، ایک دن انہوں نے جناب نوح نے اپنا سروے کرنا شروع کیا اپنی حکومت کو، کون سا ڈوبا کون سا خراب ہوا. دیکھا تو ایک جھوپڑی ہے جس میں چراغ جل رہا ہے. ارے میرے عزیزو امامت کی منزل تک آپ پہنچنے والے ہیں تو اس منزل میں پہنچیے. جناب نوح نے دیکھا کہ جب ساری کائنات ڈوب گئی، پہاڑ تک ڈوب گئے، تو ایک جھوپڑی بچی اس میں چراغ جل رہے. تو ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر. وہ بوڑھی عورت باہر نکلی کہ کہیں نوح بلانے آئے ہیں کہ کشتی چلنے والی ہے. ارے امامت کے قائل ہو، امامت کی منزل. میرے پاس وقت نہیں ہے یہ 5 ہی مجلس میں امام زمان کا تعارف کیسے کرائیں گے، میں اس لیے گھبرا رہا ہوں. لیکن آپ ماشاءاللہ شوق اور ذوق کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ متوجہ ہیں. جیسے تکبیر بلند کی، وہ بوڑھی عورت اپنا سامان لے کر آ گئی. کیا کشتی چلنے والی ہے؟ کہا تمہیں کوئی خبر نہیں؟ کہا کس چیز کی خبر؟ کس چیز کی خبر؟ کہا طوفان آیا اور چلا بھی گیا، تمہیں محسوس نہیں ہوا؟ کہا نہیں، ایک مرتبہ بادل گرجا تھا. کہا تجھے غرض سمجھ میں آ رہی؟ پوری دنیا ڈوب گئی، ختم ہو گئی، میری بیوی بھی گئی، میرا بیٹا بھی گیا، سب بچ گئے، تجھے نہیں معلوم ہوا؟ تو اب جناب نوح نے پروردگار کی طرف سر اٹھایا اور آواز ہے میرے اللہ سب ڈوب گئے، یہ بچا کیسے؟ بس میرا دیو ناز کیا کرو اپنی قسمت پہ کہ اللہ نے کس دور میں ہمیں بنایا ہے اور کس کا مطیع و فرما بردار بنایا ہے، کس کی امامت کے دور میں اللہ نے رکھا ہے. سنو گے اللہ نے آواز دیا نوح، وہ ایک تو انتظار کر رہی تھی. وہ تمہاری کشتی چلنے کا انتظار کر رہی تھی. انتظار میں زندگی آباد رہتی ہے. اور مجھے سب کچھ نہیں کہنا میرے لیے. اب جو آپ انتظار کر رہے ہیں اس میں مایوس نہ ہویا کریے، اسی انتظار میں جیتے رہو. اگر مر بھی جاؤ گے تو رجعت کے ذریعے بلایا جائے گا.
اچھا اللہ نے آواز دیا یہ تو ایک انتظار کر رہی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں بلا لوں گا، یہ بات تمہیں بھلا دی گئی تھی اور تم بھول گئے تھے، تو لہذا ایک نبی نے وعدہ کیا تھا تو مجھے تو تمہاری لاج رکھنی ہے، اس لیے کہ تم میرے نمائندے ہو۔ عورت ڈوب جاتی وہ کچھ نہ کہتی، بھئی اتنا تو کہتی کہ نبی نے وعدہ کیا تھا، میں انتظار میں بیٹھی رہی، ارے میرا دل توجہ کریے گا، میں انتظار میں بیٹھی رہی، نبی نے وعدہ کیا تھا، میری غلطی کیا ہے پروردگار کہ اسی لیے اس کو بچایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا اور یہ انتظار میں تھی۔ اب چوتھے امام کہتے ہیں جس طریقے سے ایک نوح کے وعدے میں ایک بوڑھی عورت پورے طوفان میں بچ گئی، اسی طرح قیامت کے میدان میں میرا شیعہ سارے طوفان ہونے کے بعد بھی بچ جائے گا، اس لیے کہ میرا چاہنے والا امامت کا قائل تھا۔ اس حکومت کے انتظار کر رہے نا جو امام آئیں گے، توجہ کریے نا میرے دل، جس امامت کا انتظار کر رہے ہیں، جب نوح نبی کے پاس پاور اتنا ہے تو کیا امام زمان کے پاس وہ پاور نہیں ہے، وہ وعدہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں بلائیں گے، جس نے انتظار کیا ہے ہم تمہیں بلائیں گے، چاہے تم قبر میں چلے جاؤ گے رجعت کے ذریعے تمہیں بلائیں گے۔ رجعت بھی ایک الگ ٹاپک ہے، تو یہ ہے خاص، نوح خاص ہیں لیکن امام بہت، ارے میرے عزیزوں بہت توجہ کر لیجئے گا، سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کا وقت نہیں، ایک لفظ ہے، جناب عیسیٰ خاص ہیں جو مردے کو زندہ کرتے ہیں، پہلی منزل پہ مردے کو زندہ نہیں کرتے تھے، کسی کے کان خراب ہوتے تھے تو آتے تھے، آپ نبی ہیں دعا کر دیجئے، میری طرف توجہ کریے گا، دعا کریے۔ اچھا جب کان نہیں سنتا ہے تو انسان گونگا بھی ہوتا، توجہ کریے، لوگ آتے رہے اپنے کان کا علاج جناب عیسیٰ کر دیتے تھے، زبان کا علاج کر دیتے تھے، آنکھوں کا علاج کر دیتے تھے، بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ لوگ مردہ بھی لے آنے لگے، کہ اس کی ماں رو رہی ہے، اکیلا بچہ ہے، اس کو زندہ کر دو، تو جناب عیسیٰ مردے کو بھی زندہ، کوئی نئی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ آمادہ ہو جائیں، میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، مردے کو بھی جناب عیسیٰ نے زندہ کر دیا۔ بھائی کس مردے کو؟ جس کی روح پہلے خلق کی جا چکی، زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ روح نکل گئی وہ مر گیا، روح کو پلٹا دیا، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ یہ ہے خاص کمال، جو روح چلی گئی اسے واپس دلا دینا، یہ نبیوں کا کام ہے، اسے کہتے ہیں خاص۔ میں اپنے جیب سے اپنا فوٹو نکالوں، تصویر نکالوں اور جناب عیسیٰ سے کہوں کہ اسے زندہ کر دیں، تو کریں گے؟ اس مردے کو زندہ کرتے تھے جس کی روح پیدا کی جا چکی تھی، نکالی گئی تھی، یہ کمال تھا عیسیٰ کا کہ اسے واپس کر دیتے تھے۔ لیکن جس کی روح پیدا نہ ہو اسے زندہ نہیں کر سکتے۔ اب دربار میں ہے، لقمہ غائب ہو رہا ہے، تو ایک مرتبہ قالین پہ بنے ہوئے شیر کی طرف دیکھا ہی ہوتا کہا تو دیکھ رہا ہے ایک نبی حجت کی توہین کی جا رہی ہے، تو کیا اس شیر کی روح پہلے پیدا کی گئی ہوئی ہے؟ ارے نبی وہ ہوتا ہے جو روح نکل جائے واپس بلا سکتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو روحیں نہیں پیدا کی گئی پہلے روح پیدا کر دیتا ہے پھر جسم بناتا ہے۔ امامت کا کمال دیکھیے، اپنی حیثیت سے اماموں سے نہ مانگا کرو، وہ روح بھی پیدا کرتے ہیں، جسم بھی پیدا کرتے ہیں۔ جب اپنا کام کر کے پھر قالین پہ آ گیا، وہ جانتا تھا کہ کتنی دیر مجھے زندہ رہنا ہے اور کتنا کام کرنا ہے۔ ارے میرے لیے توجہ کریے گا، تو یہ ہے خاص، بہت خاص کا کمال۔ لیکن کیسے کمال؟ میں یہاں اپنے مجمع کو لے آنا والا تھا اور یہیں تک لے کے آ کے چھوڑ کے انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی آپ کی اس امامت تک۔ مجھے آنا ہے آخری چشمے ہدایت تک،
چشمے حیات تک. چشمے ہدایت یعنی چشمے حیات. حیات کیا ہے؟ کا پانی. حیات قرآن نے کہا وَكَانَ حَيًّا. یہ پانی کیا ہے؟ یہ زندگی ہے. جب چھٹے امام سے پوچھا زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہا پانی. کہا پانی کا مزہ کیا ہے؟ کہا حیات کا مزہ ہے. جو حیات کا مزہ ہے وہی پانی کا ہے, جو پانی کا ہے وہی حیات کا ہے. پانی کو سب کو ضرورت پڑتی ہے. بادل کہاں سے اتنا پانی برساتا ہے؟ کہتا ہے وہ بھی دعائے کمیل کا جملہ یا سابقا نعم, یہ نعمتوں کو برسانے والا. امام کہتے ہیں, آخری امام کہتے ہیں کہ بادل ایک تسبیح پڑھتا ہے جسے سابقن کہتے ہیں. پھر اس کے اندر وہ کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا میں بارش برساتا ہے. میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اسما کو الہی عظم البلا پہ جو صبح میں اشرا چل رہا ہے, آج وہاں بات پہنچی تھی وَعَرَّفْتَنَا بِذَلِكَ مَنْزِلَتُهُمْ فَفَرِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجًا عَاجِلًا قَرِيبًا كَلَمِحِ الْبَصَرِ أَهُوَ أَقْرَبُ یا محمد یا علی. ہر اسم ہر اسم اپنے کمال تک پہنچتا ہے, لیکن کیسے؟ انسان کو کبھی کسی کی حیثیت کے اعتبار سے نہ جانچا جائے نہ پرکھا جائے. یہ دیکھا جائے کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ہیں بہت خاص. میرے لیے توجہ کریے گا, ہمارا جو تعلق ہے, ہمارا جو رشتہ ہے, ہم جو مرکز سے وابستہ ہیں بہت خاص سے وابستہ ہیں, جن کے ہاں کوئی کمی کوئی کمزوری نہیں ہے. جزاک اللہ میرے عزیزو. یہی ہندوستان کا ایک قافلہ ہے, خدا آپ کو زیارتوں پہ لے کے جائے اور بار بار لے کے جائے. بہت سی جگہ ہیں ماشاءاللہ. تھوڑے تھوڑے آپ لوگ آمادہ بھی ہو جائیں گے تو باہر والے کو تکلیف نہیں ہوگی. جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں بس. میں نے کسی مجلس میں یہاں میں نے کہا تھا آپ کی خدمت میں, آگے بیٹھنے والوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایک ان کا سر اونچا رہتا ہے, ایک مل جل کے صلوات پڑھتے ہیں. میرے عزیزو, مال کھائے گا پیے گا کیا, اس سے آسان میں اپنے امام تک نہیں پہنچ سکتے. بات تمام کرنا ہے کہ ہمارا امام کیا ہے اور وہ مرکز سے ہم وابستہ ہیں یا نہیں. ہاتھ, زبان اور دل سے اپنے امام کی نصرت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہاتھ اٹھے تو امام کے لیے, زبان کھلے تو امام کے لیے, دل آمادہ ہو تو امام کے لیے, تاکہ یہ زندہ رہو. بس میں نے بہت زحمت دی. جب بھوکا پیاسا رہنے لگا تو ایک مرتبہ استغاثہ فریاد کرنے کے لیے مشہد میں امام رضا کے روضے پہ گیا. مولا آپ کے میں ظاہر ہوں, میں لٹ گیا, میرے پاس سب ختم ہو گیا, میری نصرت و مدد نہیں کریں گے. تو رات میں مولا امام رضا آئے اور انہوں نے کہا کہ اس دروازے سے کل صبح جو سب سے پہلا آدمی آئے اس سے اپنی حاجت مانگ لیں. اچھا کیا امام نہیں دے سکتے؟ امام لنک جوڑتے ہیں تاکہ بندہ مومن آپس میں جڑا رہے. اگر امام اسی طرح دے دیتے تو ہر آدمی اپنی جگہ پہ شہنشاہ اور بادشاہ ہوتا. کسی کو کوئی صلہ رحمی, رشتہ داری, قرابت داری, کسی کو کوئی ضرورت پڑتی نہیں. امام چاہتے ہیں جڑے رہو. وہ الگ بات ہے کہ برتھ ڈے میں ہم لوگ کیک کاٹ دیتے ہیں, امام کاٹنے کا کام نہیں کرتے, جوڑنے کا کام کرتے ہیں. ایک مل جل کے صلوات پڑھتے ہیں, جوڑنے کا کام کرتے ہیں. جب تک جوڑتے رہو گے دلوں کو, امام کے ساتھ وابستہ رہو گے. خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی عمل دل کو توڑنے کا ذریعہ ہوگا
تو ہم کسی اور کے چاہنے والے ہوں گے امام کے؟ امام نے اپنے دشمنوں کو بھی مایوس نہیں کیا کہ دل نہ ٹوٹے. اللہ میرے عزیزو، دل مرکز ہے، امامت کا حق رکھتا ہے. ہاتھ سارے اعضاء و جوارے پر اسی دل کی حکومت. نہیں بیدار ہوئے آپ؟ جس تشریح میں نہیں جانا چاہتا ہوں آپ لے جانا چاہتے ہیں. بالکل وہی بات ہے نا. کسی نے تانے دیے ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم چاہنے والے کو تانا دیا، ارے تم ان کی امامت کے قائل ہو، انہیں امام مانتے ہو جو قید میں ہے، اور جب قید میں ہے تو تمہاری نصرت و مدد کیسے کرتے؟ روتے ہوئے امام کی خدمت میں گئے. مولا ابھی تک ہمارے اوپر اعتراض ہو رہا تھا تو ہم خاموش تھے، اب وہ آپ کی حکومت اور قدرت کے اوپر لوگ اعتراض کرنے لگے کہ جب وہ خود قید میں ہیں تو اپنے چاہنے والوں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ تو آواز ہے تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے، تم جا کے اس سے سوال کر لو. کہا کیا سوال کریں؟ کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس دل ہے؟ جب وہ کہے دل ہے تو کہو کہ تمہاری باڈی میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، دل محسوس کرتا یا نہیں کرتا؟ کیا بات ہے، واہ واہ. ارے میرے توجہ کریے، دل کو تکلیف ہوتی ہے؟ جب وہ کہے ہاں ہوتی ہے تو کہو یہ بتاؤ دل تو ہوتا ہے پسلیوں میں قید، وہ نکل کے مدد کیسے کرتا ہے؟ ارے میرے عزیز توجہ کریے گا، دل تو پسلیوں میں رہتا ہے. جب کسی اعضاء، ارے میرے عزیزوں کوئی بھی بیماری ہو رات میں زیادہ اٹیک کرتی ہے نا، نئی بات نہیں کہتے. ناخن زیادہ کاٹ لیے، نیل زیادہ کاٹ لیے، رات میں تکلیف ہو گئی نہیں؟ ٹھوکر لگی رات میں تکلیف ہو. آپ بامبے ایڈوانس شہر کے رہنے والے ہیں، آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں انگلی تجھے درد ہے تو جاگ، مجھے سونے دے. نہیں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، بامبے والے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تجھے درد ہے نا تو جاگ، مجھے سونے دے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ میرے عزیزو اگر وہ جسم سے جڑی ہوئی انگلی ہے تو کہیں بھی جسم کے کسی حصے میں درد ہے اس کی تکلیف دل میں ہونی چاہیے. ایک شرط پہ نہیں ہوتی ہے کہ جب وہ جسم کا بے جان حصہ ہو جائے. اب امام نے فرمایا کائنات میں جتنے بھی مومن ہیں وہ ایک جسم ہیں. کائنات میں جتنے بھی مومن ہیں وہ ایک جسم ہے. کسی ایک جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف ہو تو سارے مومن کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ جسم کا بے جان حصہ، جسم کا نہیں ایمان کا بے جان حصہ ہے. ارے ہم سے کیا مطلب، ان کے گھر میں مصیبت آئی نا، اگر ایمانی رشتہ ہے تو یہ ہم نہیں ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے گھر میں مصیبت آئی. مجلسیں یہی تو سکھاتی ہیں، مجلسیں جوڑنے کا کام کرتی ہیں. ارے نہیں میرے عزیز توجہ کریے گا، جو بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، کہا جب وہ آمادہ ہو جائے کہ ہاں دل میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو دل محسوس کرتا ہے. کہا دل ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے؟ کہاں کرتا ہے؟ کہا کیسے کرتا ہے؟ پسلیوں سے نکل کر؟ کہا نہیں، دل دوسرے حصے کو حکم دیتا ہے کہ اس حصے کو تکلیف ہو رہی تم مدد کرو. ارے میرے عزیزوں کہاں میں پڑھ رہا ہوں، پیر میں درد ہے ہاتھ فوراً آ جاتا ہے ملنے کے لیے. کوئی چہرے پہ مارنے والا ہوتا ہے ہاتھ پہلے اٹھ جاتا ہے اس کے دفاع کے لیے. یہ کون حکم دے رہا ہے؟ کہا دل حکم دے رہا ہے اپنی رعایا کو کہ کسی ایک کو تکلیف ہے تو دوسرا کھڑا ہوتا ہے. کہا اسی طریقے سے جب کسی مومن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو چاہے امام قید میں ہو اپنے کسی رعایا کو حکم دیتا ہے کہ ہمارا مومن پریشان ہے، جا کے اس کی مدد کرو. اگر کوئی مصیبت زدہ کوئی مومن تمہارے دروازے پر آ جائے تو شرمندہ نہ ہو، ناز کرو کہ کسی امام نے بھیجا ہے اس کو. نہیں میرے عزیز توجہ کریے، یہ آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے، لہذا میں کیسے گزارش کروں؟ سارے لوگ میرے دروازے پہ مانگنے آتے ہیں. ارے بھائی امام نے بھیجا ہوگا. مل جل کے صلوات پڑھ دیں. جزاک
جزاک اللہ، میں نے تکلیف دی، زحمت دی ہے، بس میرے عزیزو مشہد میں وہ ذریعہ پہ گیا اور ایک مرتبہ امام نے عالم خواب میں کہا کہ جا کے جو پہلا بندہ دیکھے اس سے اپنی حاجت پیش کر لے۔ جب صبح سویرے آئے اس دروازے پر تو ایک آدمی نظر آیا، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد اپنی حاجت نہیں مانگی، منہ پھیر کے چلے آئے۔ کیوں؟ مشہد میں ان کا نام تھا آقائے بے نمازی۔ کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آقائے بے نمازی، جن کے بارے میں مشہور تھا یہ نماز نہیں پڑھتے، کہیں نماز میں دکھے ہی نہیں، تو کہیں اس سے حاجت مانگ چلے آئے۔ پھر امام کی ذریعہ پہ گئے، روئے فریاد کرے مولا میری مدد نہیں کیا۔ پھر امام خواب میں آئے، کہا جو میں دیکھیں نظام امام کے پاس ہے، امام ایک اشارہ کر دے تو دیوار سونے کی ہو جائے، دے دیتے، لیکن ایک نظام بنا رہے ہیں، نظام مرکز کے اعتبار سے زندہ رہتا ہے، حیات اسی وقت ہوتی ہے جب مرکز سے وابستہ ہو۔ امام نے کہا کہ میں نے کہا تھا تم نے مانگا کیوں نہیں؟ جاؤ کل وہ دکھائی دے تو اس سے مانگ لینا۔ پھر وہی آدمی دکھائی دیا، پھر نہیں مانگا۔ تیسرے دن پھر گئے تو امام نے سختی میں کہا کہ میں کہتا ہوں جاؤ اس سے مانگو اور تم اس کی ظاہری حیثیت کو دیکھ رہے ہو۔ اکثر مسئلہ یہی ہوتا ہے، ہم جو ہے کسی کو اخباری بناتے ہیں، کسی کو وہ بناتے ہیں، کسی کو یہ بناتے ہیں، کسی کو وہ بناتے ہیں، ہم ظاہری چیزوں پر حکومت کرتے ہیں، امام اصلیت پہ جانتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ نام الگ الگ شیعوں کا رکھ کے شیعوں میں اختلاف نہ ڈالو۔ ارے جو بھی ہے میرے مولا کا چاہنے والا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ایمان کے درجے تھوڑے 1 2 3 4 5 ہینے ہوتے ہیں، سب کا ایمان برابر تو نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو ذر نے سلمان کو چھوڑ دیا اور سلمان نے ابو ذر کو چھوڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ مقصر ہے یہ غالی ہے۔ میں کچھ پڑھ رہا ہوں آپ سمجھیے گا۔ میرا کہنا ہے مقصد منبر سے ایک فضیلت ایک اخلاق دونوں چیزیں پوری ہو جائیں تو منبر کا حق۔ امام زمان پردے میں کیوں ہے؟ فضیلت بتانے کے لیے اور اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے، جو نبی کا کام تھا۔ میں نے کہا نبی کا کام 2 کرتے ہیں، ایک امام کرتے ہیں اور ایک ماں درگاہ کی مجلس کو یاد ہوگا۔ میرے عزیزوں تیسرے دن جب یہ منہ جھکاتے ہوئے پہنچے ہیں تو اس آدمی نے خود کہا محمد حسین تبریزی آ گئے تو؟ تبریزی تم آ گئے؟ کہا میرا بھی نام جانتے ہیں؟ کہ جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے اس نے مجھے بھی تو کچھ حکم دیا ہے کہ کیا کہنے والا۔ امامت سوچ لیے امام زمان۔ کہا اپنے گود پھیلاؤ، کچھ جائز سرمایہ دے دیا۔ کہا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ پہ۔ کہا آنکھ بند کر لو، ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا اب آنکھ کھولو، اس کے گھر میں پہنچا دیا۔ یہ امام نہیں ہے میرے عزیزو۔ امام اپنا کام لیتے کیسے ہیں؟ کبھی کبھی ظاہر بظاہر امام کو تلاش نہ کیا کرو، امام کے کام کو تلاش کرو، امام خود تمہیں منزل کمال تک پہنچا دے۔ نئے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، خدا سلامت رکھے۔ اتنی مجلسیں آپ کے درمیان میں پڑھ چکا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نئی بات تو آپ کو خدمت میں دینا ہے تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں۔ سنو گے، انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں۔ اب تم نے اتنی نصرت و مدد کی، یہ بتاؤ تم ہو کون؟ کہا یہ نہیں بتا سکتے ہم۔ کہا جس نے تمہیں اتنی طاقت دی اس کی قسم ہے تم بتاؤ تم کون ہو؟ کہا ان کی قسم تم نے دلا دی۔ کہا لوگ تو آپ کو آقائے بے نمازی کہتے ہیں، آپ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ کہا کہ میں نماز اس جگہ پہ جاتے ہی نہیں ہوں تو دیکھیں گے کیسے؟ کہا میں اپنی نماز اپنے زمانے کے امام کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ میں اپنی واجب نمازوں کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کسی کے ظاہر کو دیکھ کے بدزنی نہ پیدا کیا کرو. جہاں بدزنی آ جائے وہاں ایمان نہیں آتا. کسی کے سامنے کسی کے لیے بدگمان نہ ہو. بدگمانی ایک بیماری ہے، ایک خرابی ہے. کہا کہ ہم امام کے پاس ہی رہتے ہیں. امام کے پاس جب کوئی کام آتا ہے تو امام اپنے چاہنے والے کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ فلاں جگہ مومن پریشان ہے. ہم اس ڈیوٹی پہ لگے رہتے ہیں، عام جیسے انسان ہیں، لیکن امام نے اپنا ہمیں خاص بنا لیا. مل جل کے صلوات پڑھ دیں. میں بات پانی سے کر رہا تھا، لیکن پانی تک بات ابھی پہنچی نہیں ہے کہ حیات کیا ہے اور کائنات کو سب کی حیات دینے والا کون ہے جو پردے میں رہ کے ساری کائنات کو حیات دے رہا ہے. حیات یعنی آنکھ کھول کے چل لینا، یہ حیات نہیں ہے. یہ تو جانور بھی اس سے زندہ رہتے ہیں. حیات یعنی حرکت کا نام. تم زندہ ہو، اس زندگی کا اثر دوسروں پہ دکھنا چاہیے. تم مجلس میں آئے ہو، اس مجلس کا اثر دوسروں تک ایفیکٹ پہنچنا چاہیے. تم رکوع کر رہے ہو، تمہارے رکوع کا اثر دوسروں تک پہنچے. یہ تو حیات ہے. ورنہ زندہ تو جانور بھی رہتے ہیں، کھاتے جانور بھی ہیں، سوتے جانور بھی ہیں، عیش جانور بھی کرتے ہیں، خواہشات جانور بھی پورا کرتے ہیں. پھر ہمارا رابطہ امام سے کیا؟ تھک گئے تو میں بات چھوڑ دوں. میرے عزیزو، امامت کا رتبہ بہت عالی. ایک بڑا مشہور نام آپ نے سنا ہوگا، معتز باللہ. سنا ہے نا؟ امام زمان کا پکا دشمن. کیا اس کو حق نہیں دیں گے آپ؟ جس کی جو غذا ہے اسے دینا چاہیے نا. یہ معتز باللہ یہ ایسا تھا کہ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ دریائے دجلہ، جو آپ سامرا کے راستے پہ جائیں گے تو وہاں دریا دجلہ ہے. دجلہ جب امام ظہور فرمائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ دریائے دجلہ کے ذریعے امام کے قریب جائیں گے. میرے توجہ کریے گا. یہ خواب دیکھتا ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا ہاتھ دریائے دجلہ میں ڈالے ہوئے ہیں. کبھی پورا دریا علی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. میرا توجہ کریے گا. دشمنوں نے بھی آل محمد کے فضائل سنے. رسول کو ہم بتاتے ہیں کہ رسول کیسے، ہمارے علاوہ کوئی رسول کو جانتا بھی نہیں. لوگ آتے جاتے سنتے رہتے ہیں اور سنتے جائیں کہ ہماری قوم صرف رسول کو مانتی ہے، جسے مانتی ہے اس کی بھی مانتی ہے. دنیا نے رسول کی ذات اور بالوں تک تو آئے، کملی تک آئے، آل تک نہ آ پائے. بھائی رسول کو مانو، ان کی ذات بھی مانو، ان کی بات بھی مانو. ہم نے جو کچھ بھی مانا ہے وہ رسول کے لیے مانا ہے، رسول کی وجہ سے مانا ہے. ہم تو کسی کو نہیں مانتے، ہم تو صرف رسول کو مانتے ہیں. شیعہ صرف رسول کو مانتے ہیں، اور جتنا شیعہ رسول کو مانتے ہیں کوئی بھی نہیں مانتا. دعویٰ ہے میرے عزیزو، جہاں تک میری بات پہنچے ہی چیلنج ہے. اختلافی بات تو میں کرتا ہی نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ذات رسول اتحاد کا مرکز ہے. ہر شخص رسول کی ذات پر متحد ہو جائے. ہم صرف رسول کو مانتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول کو ایسے مانتے ہیں جیسے رسول منواتے ہیں. کیا بات ہے. ہم کو بھی مانتے ہیں، کی بھی مانتے ہیں. رسول کو بھی مانتے ہیں، رسول کی بھی مانتے ہیں. ماننے کا مطلب یہی ہے نا. ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، بھائی ایک گلاس پانی لا دو. کہا نہیں. کہا یہ کیا ہے، کیا ماننا ہے. ہم صرف رسول کو مانتے ہیں. اب رسول جسے منواتے جاتے ہیں اسے مانتے جاتے ہیں. یہی تو بات ہے نا. ہم تو کسی کو نہیں جانتے، نہ علی کو جانتے، نہ سیدہ کو جانتے، نہ حسنین کو جانتے، کسی کو نہیں جانتے. یہ تو یہاں تک کہ ہم خدا کو بھی نہیں جانتے. میرے رسول نے منوایا
یہ کتاب ہے، یہ نبی ہے، یہ خدا ہے، یہ امام ہے. بے شک کسی کو کاندھے کو اٹھا کے منوایا، کسی کے لیے کھڑے ہو کے منوایا، کسی کے بلا سرائی کر کے منوایا. ہم تو صرف رسول کو مانتے ہیں. اور یہ مہینہ ہی عظیم ہے، رسالت کی بات کرو. جزاک اللہ. چاروں طرف سے رسول خدا کی جو باتیں ہو رہی، کتنا دل شاد ہوتا ہے. اگر اسی ایک نام پہ سارے مسلمان متحد ہو جاتے، دنیا خود رسوا اور ذلیل ہو جاتی. بس میرے عزیزوں، میں نے بڑی زحمت دے دی. بات صرف اتنی کہنی ہے جہاں تک میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاتھ دریائے دجلہ میں ہے، مصائب کے ایک لفظ ہے اور اسی پہ بات تمام. دریائے دجلہ میں وہ خواب دیکھتا ہے کہ علی نے ہاتھ ڈالے، پورا دریا، 5 دریا ہیں جسے جبریل نے کھودا ہے، اس میں فرات بھی ہے. اور جنت کے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے کی ولادت پہ فرات کا پانی پہلے چکھاؤ. جو بچہ پہلے فرات کا پانی اور خاک شفا چکھتا ہے وہ ولایت علی کا قائل ہمیشہ رہتا ہے. 5 قطرے جنت کے وہاں کوثر کے ہر رات فرات میں دریائے دجلہ میں آتے ہیں. مشک کے 7 قطرے آتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع پھر کبھی چھڑیں گے. وہ دیکھتا ہے کہ علی کے ہاتھ میں پورا دریائے دجلہ آ جاتا ہے، پھر علی چھوڑ دیتے ہیں، دریا پھیل جاتا ہے. یہ خواب ہی میں علی سے کہتا ہے کہ ابھی کتاب موجود ہے، آپ پڑھیے گا. شاہ اسماعیل شریف دلی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، ہمارے مسلک سے نہیں تعلق رکھتے ہیں. کہا دنیا میں کسی کو بھی حکومت ملتی ہے، مسلمانوں کی حکومت ملتی ہے، اسے علی پہلے لکھ کے دیتے ہیں تو حکومت ملتی ہے، ورنہ حکومت کا اختیار امامت کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. اب آپ تھکے ہوئے تو بات سن لیجئے، صرف سن لیجئے میرے عزیزو. اس نے کہا کہ آپ مجھے حکومت لکھ کے دے دو. خواب میں کون؟ دشمن. تو مولا نے فرمایا ایک شرط ہے، لکھوں گا تو میری اولاد کو ستاؤ گے نہیں. اس نے وعدہ کر لیا کہ ہاں آپ کی اولاد کو میں ستاؤں گا نہیں. امام نے فرمایا جاؤ تم نے حکومت دے دی. جب اس کی لائن کی حکومت آ گئی تو اس نے پہلا آرڈر کیا دیا جانتے ہیں؟ سرمن رائے جاؤ، سامرہ جاؤ. اور سامرہ جانے کے بعد توجہ کریے گا میرے لیے، سامرہ 3 سپاہیوں کو بھیجا. کہا جو دروازے پہ باڈی گارڈ ہو اسے قتل کر دینا، اندر جانا جتنے لوگ ہوں انہیں گرفتار کر لینا. عرب والوں کے گھر کیسے ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ آج بھی جو روزہ جو بنتا ہے نا، اسی طرح عرب کے گھر ہوتے تھے. پہلے باؤنڈری ہوتی تھی، باؤنڈری ہی میں کمرے ہوتے تھے، کمرے کے بعد صحن ہوتے تھے، صحن کے بعد گھر ہوتا تھا، تاکہ پردے رہیں اور کوئی بھی آ جائے تو گھر کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے. آج جو جناب عباس کا امام حسین کا روضہ ہے، اسی طرح عرب کا گھر رہتا تھا. پہلے کمرے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تھک گئے تو میں ختم کروں. نہیں کل بھی بات کی. تو وہ کمرہ اور صحن یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. اس نے جب ملعون نے بھیجا 3 سپاہیوں کو تو دروازے پر ایک حبشی غلام تھے، وہ کچھ کپڑا بن رہے تھے. جب اس کے افسر کا نام بھی موجود ہے تاریخ میں، رسیخ، جب افسر کو بھیجا گیا تو اس نے دیکھا کہ دروازے پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کپڑا بن رہا ہے. اس نے سر اٹھایا، پھر اپنے کام میں لگ گئے. کہا یہ نہ فوج کو دیکھ کے ڈر رہا ہے، نہ افسروں کو دیکھ کے ڈر رہا ہے، یہ عجیب مسئلہ ہے. سامرہ پہنچ رہے ہیں میرے عزیزوں. اب اس کے بعد تذکرہ امامت کا ہوگا، لیکن یہی میں بات تمام ہو کے آخر میں پھر وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے. کہا میں گھر میں جانا چاہتا ہوں. افسر نے کہا جاؤ. اب یہ دربار میں یہ بیٹھے کیسے رہتے ہیں؟ بغیر چیک کیے ہوئے بیٹھتے ہیں. وہ بھی جانتے ہیں کہ گھر میں جو رہ رہے ہیں وہ صاحب اختیار ہیں.
جن کا غلام بھی نہیں ڈرتا، غنودگی کی نگاہوں سے نہیں میرے عزیزو۔ آمادہ ہو کے یہ بات سن لیجئے گا، بات تمام ہو جائے گی۔ یہ تینوں افسر، باہر پوری فوج رکی ہوئی ہے، تینوں افسر گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی کمرے کراس کر لیے صحن میں آئے تو صحن میں دیکھا دریا بہہ رہا ہے، ندی نہیں سمندر بہہ رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں گھر میں سمندر اور ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ افسر نے کہا جاؤ وہ سامنے جو بچہ ہے جوان ہے اسے گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ اس نے وہ پانی میں قدم رکھا، ڈوبنا شروع ہوا، دوسرے میں ہیلپ کیا۔ اب افسر نے کہا کہ میں تیرنا جانتا ہوں، میں جاتا ہوں، وہ بھی ڈوبنے لگا، یہاں تک کہ ڈوبنے تینوں لگے، مجبور ہو کے پیچھے آئے، دیکھا وہ جوان اسی سمندر پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، نہ مصلی بھیگ رہا ہے نہ نماز میں خلل ہو رہی ہے۔ یہ کون ہے جو اختیار پانی پہ بھی رکھتا ہے؟ پانی پہ مصلی بچھنے دو تب کہنا سمندر کس کا ہے۔ حیات ایک پانی ہے، اس کو بھی امام نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ حیات میری طرف سے ملتی ہے، زندہ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے وابستہ ہو۔ اب اس کے بعد ظالموں نے، دیکھیے جتنے بھی انکوائری کرنے والے صرف جنس نہیں ہوتے تھے، ہر دور میں الگ الگ لوگوں نے عورتوں کے بھی روپ اپنائے اور گھروں کی انکوائری کے لیے۔ اب مجھے نہیں معلوم کون کس کے گھر میں کس نیت سے آئے۔ ارے نہیں میرے عزیزوں، میں سب کچھ میں ہی پڑھ دوں، مل جل کے صلوات پڑھ دیں۔ اس ملعون نے پھر عورتوں کو بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، جا کے انکوائری کر کے آؤ۔ ادھر اللہ نے حکم دیا جناب نرجس خاتون کو کہ اس گھر میں جو کنواں ہے اس بچے کو کنویں میں ڈال دو۔ ادھر عورتیں آئیں انکوائری کے لیے، ادھر ماں نے اپنے بچے کو کنویں میں ڈال دیا۔ ڈالا، سب تلاش کر کے عورتیں چلی گئیں۔ پھر کنویں کے پاس جناب نرجس خاتون آئی ہیں تو کنویں کا پانی خود اوپر اٹھ کے آیا ہے، بیٹا پانی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بتاتے ہوئے ہے کہ مجھے کائنات میں کون ڈباتا ہے، ہم تو ڈوبنے والے کو بچانے والے ہیں۔ امامت کا رشتہ عظیم ترین ہے، ہم اس دور میں اپنے امام سے وابستہ ہو جائیں تو یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری حیات ہے۔ خدا بحق الزہرا ہمیں اپنے امام کو راضی کرنے کی توفیق عنایت ہے، اس لیے کہ امام بڑے مظلوم ہیں۔ اب وقت میرے پاس نہیں رہ گیا مصائب پڑھنے کا، لیکن دو جملے تو کہیں گے۔ میرے زمانے کے امام سب سے زیادہ مظلوم، ہم ان مصائب کو سن کے برداشت نہیں کرتے، وہ اپنے علم امامت سے سارے مصائب دیکھتے ہوئے آئے۔ پانچویں امام کے پیشانے پہ یہ نور ہے، اس نے کربلا کے پورے مارکے دیکھے، اسی لیے تو خون کے آنسو روتے ہیں۔ ہم سن کے برداشت نہیں کر سکتے تو وہ امام، زمانے کے امام یہ سارے مصائب کو سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور منظر نہیں، میں مصائب پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں۔ یہی وجہ ہے کہ قافلے والے نے، ہم اور آپ جب نجف سے کربلا جاتے ہیں تو کسی کو 3 دن لگتے ہیں، کسی کو 4 دن، کسی کو 2 دن لگتے ہیں، میری طرف توجہ کریے گا۔ لیکن عراق کے رہنے والے آج بھی صبح چلتے ہیں شام کو نجف، نجف سے رات میں چلتے ہیں تو صبح کربلا، اور ایک آدمی ہر رات مسجد سہلہ میں گزارتا ہے، دن بھر کربلا میں رہا، اور اس کے بعد سفر کرنے کے بعد وہ سہلہ پہنچنے والا ہے کہ راستے میں ایک آدمی مل گئے، عظیم ترین آدمی۔ انہوں نے کہا کہ لمبا سفر ہے لہذا بات کرتے ہوئے چلے۔ جب وہ بزرگ نے کہا کہ کہاں سے آ رہے، کہا کربلا سے آ رہے، روضے سے نکل رہے، کہا کہ راستہ بڑا لمبا ہے، کچھ مسائل تو بتاؤ۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، کچھ مسائل تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھیں تاکہ راستہ کراس ہو جائے۔ تو یہ جو عالم دین تھے ان کی طرف وہ بزرگ نے کہا کہ تم کچھ مسائل پڑھو تاکہ راستہ گزر جائے۔
انہوں نے کچھ مصائب پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب سے پہلے جناب علی اصغر کے مصائب پڑھے۔ خدا آپ کے اولادوں کو سلامت رکھے میرے بھائی۔ جناب علی اصغر کے مصائب پڑھے، وہ جو ساتھ میں بزرگ تھے، عظیم ہستی تھے، ایک مرتبہ زمین کربلا پہ بیٹھ گئے اور یہ آگے مصائب پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ اس بزرگ ہستی نے کہا ابھی رک جاؤ، ابھی اصغر پہ رونے تو دو۔ پورا دن جناب علی اصغر کے اوپر روتے رہے، ہائے میرا اصغر جس کے گلے میں تیر لگے۔ اور پھر اس کے بعد جب کافی دیر ہونے لگی تو کہا کہ مرتا آنکھ بند کر لو۔ جب آنکھ بند کیا تو مسجد سہلا میں پہنچ گئے۔ اب یہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پہنچانے والا۔ ایک مرتا متوجہ ہوئے، ارے جو اصغر کے غم میں دن بھر روتا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں اتنی جلدی گزر جاؤ گے، پہلے تو رونے تو دو۔ انہوں نے معجزے کے ذریعے مسجد سہلا پہنچا دیا۔ نہیں عزادارو، ان مجلسوں کی قدر کرو۔ یہ حساب کے دن آ چکے ہیں کہ 2 مہینہ 8 دن ہم نے کمایا کیا، ہم نے اپنے آپ میں تبدیلی کیسے پیدا کی ہے۔ جو پچھلے سال ہم جو کچھ بھی تھے 29 ذی الحجہ کو، کیا ویسے ہی ہماری سوچ ہے، ویسے ہی ہمارے اختلاف ہے، ویسے ہی مزاج ہے؟ تو کسی کو جواب دیں یا نہ دیں، امام زمان کو ضرور جواب دیں گے۔ مسائل کے ایک لفظ ہے جو مجھے پڑھنا ہے اور میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ یہ سارے مجلسوں میں جو امامت کا تذکرہ ہے، اسے تبرک سمجھ کے رکھا کرو۔ تبرک کھانے کا نام نہیں ہے، کوئی اچھی بات لے کے اس لیے کہ ہم روزی تو کما سکتے ہیں، برکت نہیں کما سکتے۔ برکت دینے والے یہی امام ہیں۔ ہم دوا تو خرید سکتے ہیں، دوا میں شفا نہیں خرید سکتے، شفا دینے والے یہی امام ہیں۔ اب کن کن چیزوں کا میں تذکرہ کروں؟ ایک ہے علی اکبر کوثری، میں مسائل کا ایک ہی لفظ پڑھوں گا، ایک آ بھی نکل گئی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہوں، کبھی امیر دولت مند بن کر غم حسین میں رویا کرو۔ جیسے امیر لوگ روتے ہیں نا کہ آنکھوں کے آنسو نکل جائے، حسین پہ رویا کرو تو غریب بن کے رویا کرو۔ ایک غریب کا ماتم کرنا ہے تو غریب بن کر آہو گریہ بلند کرو، فریاد کرو تاکہ ان آوازوں پہ رحمت ہو۔ ایام عزا ختم ہو رہی ہے، میرے پاس وقت بھی تمام ہو چکا ہے۔ علی اکبر کوثری ایران میں سب سے بڑے ذاکر، آیت اللہ خمینی کا جب بیٹا نجف میں شہید ہوا، ان کی بھی مجلس پڑھنے والے یہی، تمام مجتہدین کے گھر میں مجلس پڑھنے والے یہی۔ عاشور کے دن انہیں کم از کم 20 مجلسیں پڑھنی تھی۔ کچھ بچوں کی انجمن آئی، انہوں نے کہا کہ میرے گھر بھی مجلس پڑھ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بالکل ٹائم ہی نہیں ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی میری مجلس پڑھیں۔ جب وہ مایوس ہونے لگے، رونے لگے بچے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کس وقت پڑھنا ہے؟ کہا اس وقت۔ کہاں آنا ہے؟ کہا فلاں جگہ پہ آ جاؤ، ہم مجلس میں لے کر جائیں گے۔ مختصر لفظ میں میرے عزیز سنو گے امام کے دل پہ کتنے غم ہیں، امام کتنا روتے ہیں۔ عزیزو آپ بالکل تھکیے گا نہیں، ایک لفظ ہے، خدا ان مجلسوں کے انعقاد کرنے والے، مجلسوں میں آنے والے تمام جس طریقے سے اس ایک مومن کی مدد ہاتھ زبان دل سے کرے تو اسے امام دعائیں دیتے ہیں۔ جو دین کی اور عزاداری کی مدد ہاتھ پاؤں زبان سے کرے اسے امام زمان کس طریقے سے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے۔ جب آیت اللہ علی اکبر کوثری اس جگہ پہنچے جہاں بچوں کی انجمن تھی، دیکھا ایک گراؤنڈ ہے، وہاں ایک پتھر رکھا ہے، کہا آقا یہاں بیٹھ کے مجلس پڑھ لیجیے۔ بڑے بزرگوں میں مجلس پڑھنا آسان ہے، بچوں کے درمیان میں مجلس، اتنے بڑے آیت اللہ، لیکن بچوں کے لیے مجلس پڑھتے ہیں۔ کچھ مجلس پڑھتے ہیں، گریہ ہوا، جانے لگے، بچوں نے کہا نہیں آپ نیاز چکھ کے جائیے گا۔ کہا مجھے ٹائم نہیں ہے۔ چائے لے کر آئے، انہوں نے چکھا اور وہیں چھوڑ دیے۔ پھر ساری مجلسیں پڑھتے ہوئے شام غریبہ ہو گئے، اور مجلس پڑھتے ہوئے جب اپنے گھر گئے، دن بھر میں 20 مجلسیں پڑھنے والے جب بستر پہ گئے تو تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ خواب میں جناب سیدہ آئی، آپ کے ایک آنسو رائے گا نہیں جائیں گے، میں امام زمان سے جناب سیدہ کو جوڑ کیوں رہا ہوں؟ نہیں میرا دین، کل کا دن میں نے مسائل پڑھا نا،
جب جناب محسن شہید ہوئے سب سے پہلا جو بدلہ امام زمان لیں گے وہ جناب محسن کا لیں گے، اس لیے کہ آل محمد میں سب سے پہلے شہید ہونے والے جناب محسن ہے۔ جب دروازہ جلا محسن شہید ہوئے، علی کے گلے میں رسی بندھی تو جناب سیدہ نے پہلا جملہ کہا، مہدی اے میرے بیٹے مہدی۔ اسی لیے 9 ربیع الاول کو ہم امام زمان کا دن مناتے ہیں کہ سیدہ کی ایک دعا ہے میرا مہدی آئے گا، اور اسی لیے مدینے میں جانے کے بعد امام زمان سب سے پہلے اس ملعون کو اٹھائیں گے قبر سے جس نے جناب محسن کو شہید کیا۔ ایک کل میں مسائل پڑھ چکا ہوں نا کہ جب چوتھے امام سے کہا تھا کہ آپ کے بابا حسین سب سے بڑے صابر ہیں یا آپ کے دادا علی صابر ہیں، تو چوتھے امام نے یہی تو کہا تھا نا کہ میرا دادا علی سب سے بڑا صابر ہے۔ ان کے سامنے فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی، حسین کے سامنے نہیں، حسین کے بعد سر کٹے ہیں، حسین کے بعد سب سے چادر چھنی ہے، لیکن یہ علی جیسے صابر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، دروازہ بھی جل رہا ہے۔ رات میں جناب سیدہ خواب ایک ہی لفظ ہے میرے پاس، ورنہ یہاں سے امام زمان کے مسائل میں شروع کر سکتا تھا، لیکن میرا وقت تمام ہو چکا ہے۔ سنو گے، جناب سیدہ خواب میں آئی، آواز دیا کہ علی اکبر تم نے آج بڑی مجلسیں پڑھی، لیکن تمہیں معلوم ہے تمہاری کون سی مجلس قبول ہوئی؟ ارے میرے عزیزو، ہم تو مجلسوں میں بھی کمپٹیشن کرتے ہیں نا کہ ہماری مجلسوں میں اتنے لوگ آئے، یہ نیاز بٹی، یہ تورک آئے، کیا رونقیں تھیں۔ پہلے یہ دیکھو کہ سیدہ کون سی مجلس قبول کرتی ہے۔ ارے میں نے بہت زحمت دے دی میرے عزیزو، توجہ کریے گا۔ آوازی علی اکبر کوثری، تمہاری ہم نے ایک مجلس قبول کی پوری 20 مجلسوں میں، جو تم نے بچوں کی مجلس پڑھی، تم نے جو بچوں کی مجلس پڑھی اسے ہم نے قبول کر لیا۔ شہزادی باقی مجلسیں کہا، کوئی مجلسیں قبول نہیں ہوئی۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم نے نیاز چکھی کیوں نہیں تھی؟ بس میرے عزیزو آخری لفظ ہے، کبھی اس مجلسوں کی رونق سمجھو، ہم مجلس کو زندہ نہیں کرتے، یہ مجلسیں جو ہمیں زندہ رکھتی ہیں، اس مجلسوں کو نگہبان امام زمان ہے۔ آؤ اپنے آپ کو امام زمان کا غلام بنا دو۔ ہماری مجلسوں سے زندہ نہیں ہے کہ ہماری مجلسیں بڑی قدیم ہیں، ہم کرتے آ رہے ہیں ہمارے باپ دادا، ہم مجلسوں کی وجہ سے زندہ ہیں۔ میں نے ایک بات کہہ دی، کبھی سوچئے گا، اس پر ایک اشرہ چاہیے کہ ہم مجلسوں کی طرح کیوں، مجلسوں کی وجہ سے کیوں زندہ ہیں۔ سنو گے، آواز دیا آیت اللہ کوثری، تم نے نیاز کیوں نہیں چکھی؟ کہا کہ بی بی وہ چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی، میں نے ایک گھونٹ لیا اور رکھ دیا۔ کہا کہ آیت اللہ کوثری تمہیں معلوم ہے اس نیاز کو کس نے بنایا تھا؟ میں نے اپنے ہاتھ سے اس نیاز کو بنایا۔ اللہ اکبر ہے میرے جوانوں، تم جو نیاز کا انتظام کرتے ہو یہ تمہارے ہاتھ نہیں ہے، تمہاری نیت نہیں ہے، کسی نہ کسی سے اس میں دعائے فاطمہ زہرا شریک ہے، یہی نیاز ہماری شفا کا ذریعہ بنتا ہے، امام اسی کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں۔ نیاز کو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، دعا اور شفا سمجھ کے کھایا کرو تاکہ سیدہ راضی ہو جائے۔ سیدہ راضی ہوں گے تو امام زمان راضی ہو جائیں گے۔ امام زمان جناب سیدہ کے مسائل سن کر ضرور آتے ہیں۔ 2 ہی مسائل ہیں جس پر امام زمان ضرور آتے ہیں، ایک عباس کے مسائل، ایک سیدہ کے مسائل۔ عباس کے مسائل جناب سیدہ کو بھی پسند ہے نہیں، کچھ آنکھیں بڑی پیاسی رہ گئی ہیں۔ سنو، عباس کے مسائل جناب سیدہ کو بھی پسند ہے۔ محشر کا میدان ہوگا، رسول پوچھیں گے بیٹی فاطمہ تم آئے ہو، یہ تمہارے معتزار، یہ تمہارے رونے والے، یہ تمہاری مجلسیں کرنے والے آئے ہیں، ان کی شفاعت نہیں کرو گی؟ کہا بابا ان کی شفاعت میں نہیں کروں گی، جن کا ہے کون شفاعت کرنے والا؟ کہ شفاعت کا کوئی سامان لے کر آئی ہو؟ ایک بتا اپنے دامن کو کھولیں گے، 2 کٹے بازو نکالیں گے، آسمان کی طرف بلند کریں گے، آواز دیں گے بابا میں اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کے لیے عباس کے 2 کٹے بازو لے کر آئی ہوں، عباس کے صدقے میں میرے چاہنے والوں کی بخشش الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار ہم نے جو اس مجلسوں کا اہتمام کیا ہے 2 دن اور رہ گئے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال کون زندہ رہے گا۔ امام حسین 2 دن ہمارے ہاں اور مہمان ہیں۔ ان مجلسوں کا صحیح طریقے سے خلوص کے ساتھ انعقاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ان مجلسوں کی جو برکت ہے وہ ہمارے دلوں ہمارے گھروں میں داخل فرما۔ ہماری سوچ اور فکر کو خالص بنا دینا۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں روحانی جسمانی انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے ہاتھ اٹھیں تو خالی واپس نہ کرنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دینا۔ ہمیں رسوائی ذلت سے محفوظ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين۔